بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ آج جو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ گورنمنٹ کے جو کنٹریکٹ ہیں جو سول ورک سے ریلیٹڈ ہیں ان میں کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی فرم کو کسی بھی گورنمنٹ کے محکمے جو ہے وہ کس طرح آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کو درکار ہیں، اور آپ جو ہے وہ ان ٹھیکوں میں کس طرح جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو کافی سارے لوگوں کا جو ہے وہ یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے گورنمنٹ کے جو ہے وہ کنٹریکٹ میں یا ٹھیکے میں جو ہے وہ حصہ لیں اور وہ کام کریں، لیکن انہیں جو ہے اس کے وہ پروسیس کا جو ہے وہ علم نہیں ہوتا۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ آپ کے ساتھ یہ ساری تفصیل شیئر کریں گے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو ہم بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو اس میں دوستو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ہیں مختلف محکمے ہیں جو کہ مختلف طرح کے کام کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس میں جتنے بھی بلڈنگ کے کام ہیں، یعنی کہ اسکولوں کے ہیں، کالج کے ہیں، اسپتالوں کے ہیں، اس کے علاوہ تھانے کچہری، یعنی جتنے بھی کام ہیں بلڈنگ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ سارے کام جو ہے وہ محکمہ بلڈنگ جو ہے وہ کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی وے کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس میں جتنے بھی یعنی کہ روڈز کے کام ہیں، بریجز ہیں، پلیاں ہیں، جو بھی اس طرح کے کام ہیں، سروس روڈز ہیں، وہ سارے کام یعنی روڈز سے متعلق جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کام جو ہے وہ محکمہ ہائی وے جو ہے اس کے انڈر ہیں، اور وہ اس کے ذریعے وہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو جتنے بھی یعنی کہ ہمارا ایک محکمہ ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، تو جتنے بھی ہمارے سیوریج سے ریلیٹڈ کام ہیں، سیوریج سے وہ سارے کام جو ہے وہ محکمہ پبلک ہیلتھ جو شہروں میں ہے، گاؤں میں ہے، جتنے بھی وہ یعنی کہ سیوریج سے ریلیٹڈ اور واٹر سپلائی سے ریلیٹڈ جو کام ہے، واٹر سپلائی کے کام، وہ سارے کام جو ہے وہ محکمہ پبلک ہیلتھ جو ہے اس کے انڈر آتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کنٹریکٹ ہو، تو وہ اس طرح کے جو ہے وہ محکمے میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں پھر جو ہے ہمارا ضلع کونسل آ جاتا ہے، یا پھر بلدیہ کا آ جاتا ہے، تو وہ جو شہروں میں جو گلیوں کے نالیوں کے کام ہوتے ہیں وہ سارے جو ہیں، یا رستوں کے کام ہوتے ہیں، وہ سارے کام بلدیہ کے انڈر آتے ہیں۔ تو ان کا اپنا فنڈ ہوتا ہے، تو وہ اپنے فنڈ کے ذریعے جو ہے وہ یہ سارے کام کرواتے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر کام کرنا ہے تو پھر وہ بلدیہ کا محکمہ ہے یا ضلع کونسل کا محکمہ ہے، تو اس کے انڈر جو ہے یہ کام یہ سارے ہوتے ہیں۔ تو ابھی دوستو یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ آپ اگر یعنی کہ اس میں رجسٹریشن اپنی کروانا چاہتے ہیں، تو رجسٹریشن جو ہے یہ مختلف اس کی رجسٹریشن کی کلاس ہیں۔ یعنی کہ سب سے چھوٹی جو پاکستان میں جو کلاس ہے وہ ڈی کلاس کے ٹھیکیدار ہیں، ڈی کلاس کے۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا جو لائسنس ہے وہ انہیں درکار نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی کہ ان کی ڈی کلاس یعنی 20 لاکھ تک جو ہے وہ کام جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے مثال کسی بھی محکمے مثال کے طور پر انہوں نے اگر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں اپنا کام لینا ہے، تو انہوں نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں اپنا جو ہے وہ انلسٹمنٹ کروانی ہے، رجسٹریشن کروانی ہے۔ یعنی ہر محکمے کی الگ الگ انلسٹمنٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ انلسٹمنٹ کروا لی اور آپ نے سب جو ہے وہ محکموں میں جو ہے وہ کام کر لیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر آپ نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا ہے، تو اس کے جو متعلقہ یعنی کہ ایکشن ہے، ایکشن کے نام پہ آپ نے جو ہے اپنی اپلیکیشن لگانی ہے، ساتھ آپ کے لیٹر پیڈ پر جو ہے وہ اپلیکیشن ہوگی۔ آپ کے جو بھی کمپنی ہے، جو جس نام سے بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا آپ نے لیٹر پیڈ بنوانے ہیں، اس پہ آپ نے جو ہے اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن لکھنی ہے۔ ایکسین بلڈنگ کے نام پہ جس محکمے میں بھی آپ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے متعلقہ ایکسین کے نام پہ آپ نے وہ اپلیکیشن لکھنی ہے۔ تو وہ جو ہے اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگانی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ NTN جو ہے نیشنل ٹیکس نمبر وہ لازمی آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ PRA جو ہے پنجاب کا جو ہے ریونیو اتھارٹی کا جو ہے PRA، وہ آپ نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ وہ لازمی ساتھ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا ایکسپیرینس وغیرہ ہے تو وہ آپ نے اس کا وہ لازمی لگانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ کوئی انجینئر وغیرہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو 20 لاکھ تک جو ہے وہ ایکشن جو ہے آپ کے وہ اس کو ریکمینڈ کر دیں گے، اور آپ کا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی ہر ڈویژن میں SC لیول کا بندہ ہوتا ہے، تو پھر وہ یعنی SC کو وہ جو ہے وہ فارورڈ کر دیں گے اپلیکیشن۔ تو وہاں سے وہ اپروول کے بعد جو ہے پھر آپ کو ایک جو ہے وہ لیٹر جاری کر دیں گے کہ اب جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ اس محکمے میں فیس اپنی جمع کروائیں، اور اپنا اب آپ جو ہے کسی بھی کنٹریکٹ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ اس سال کے لیے، ہر سال کی علیحدہ ہے۔ پہلے جب آپ کی رجسٹریشن ہوگی، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کی رینیول ہوگی۔
تو وہ آپ نے جو ہے اس کے بعد جو ہے کسی بھی جو 20 لاکھ تک کام ہے، 20 لاکھ سے کم کا یا 20 لاکھ تک میکسیمم، اس میں جو ہے وہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ C3 ہے، C2 ہے، یعنی ڈی کے بعد پھر C6 ہے جس کی یعنی کہ لمٹ جو ہے وہ 1.5 کروڑ تک ہے۔ پھر اس کے بعد C4 ہے، C3 ہے، C5 ہے، یعنی کہ مختلف قسم کی ہیں۔ یعنی کہ پھر ٹاپ پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے پھر ان لمٹڈ، یعنی کہ جتنی بھی بڑی فرمیں ہیں ان کو یعنی کہ ان لمٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ جتنا بھی بڑا کام ہو تو وہ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں۔ لیکن آج کل جو ہے دوستو یعنی کہ یہ تمام ٹھیکیداروں کے لیے یہ بہت یعنی کہ ایک خوشی کی خبر ہے کہ ابھی جو ہے وہ محکمے میں جو ہے وہ رجسٹریشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ صرف جو ہے پاکستان انجینئر کونسل میں جو ہے وہ رجسٹریشن ہونی چاہیے آپ کی۔ تو جس ٹھیکیدار کی بھی یعنی پاکستان انجینئر کونسل میں جس کلاس میں یعنی کہ اس کی رجسٹریشن ہے اس کلاس تک جو ہے وہ جو ہے ٹھیکہ لے سکتا ہے۔ یعنی کہ اس میں مختلف یعنی کہ 1.5 کروڑ تک بھی ہوتی ہے، 2.5 کروڑ تک، 15 کروڑ تک، 20 کروڑ تک، یعنی کہ جس کا یعنی مختلف کلاسیں ہیں۔ تو جس میں آپ کی یعنی کہ رجسٹریشن ہوگی تو وہ رجسٹریشن کروانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کا یعنی کہ اگر C6 میں آپ نے کروانی ہے یعنی کہ وہ 1.5 کروڑ تک ہے، یعنی پاکستان انجینئر کونسل 2.5 کروڑ تک وہ لائسنس جاری کرتا ہے۔ تو محکمے جو ہمارے ہیں وہ 1.5 کروڑ تک کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ 2.5 کروڑ تک ہی آپ یعنی اگر C6 میں ہے تو آپ جو ہے 2.5 کروڑ تک جو ہے وہ کام لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ پھر آپ کو پاکستان انجینئر کونسل جس محکمے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا جس کا آپ کے پاس انجینئر ہے، BSc انجینئر ہے، جس کا اگر الیکٹرک کا ہے تو آپ الیکٹرک میں کام کر سکتے ہیں، اگر سول کا ہے تو آپ سول میں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جس متعلقہ محکمے میں آپ کام کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس متعلقہ محکمے کا آپ کے پاس جو ہے BSc انجینئر جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے۔ اس کا بایو میٹرک باقاعدہ ہوگا، باقاعدہ آپ کی فائل ہوگی، بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی لگے گی۔ جن کا اگر C6 میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ C6 میں آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو BSc انجینئر چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ہے اس میں یعنی کہ کم از کم جو ہے 20 سے 25 لاکھ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس D کلاس کے جو ہے وہ ورک آرڈر ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ساتھ لگا کے آپ کی فائل ہوگی جو آپ نے پاکستان انجینئر کونسل جو کہ اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، مختلف شہروں میں ہے، تو وہاں پہ آپ نے جو ہے اپلائی کرنا ہے۔ تو وہ پھر آپ کا سارے ان کی کاغذات کی چھان بین کر کے تو آپ کو وہ جو ہے لائسنس پاکستان انجینئر کونسل کی طرف سے لائسنس جاری کریں گے۔ جس پہ آپ کی یعنی کیٹیگری بھی لکھی ہوگی کہ آپ C6 میں ہیں، C5 میں ہیں، C4 میں ہیں، اور آپ کن کن کوڈز میں یعنی کہ کام کر سکتے ہیں وہ بھی اس پہ لکھے ہوں گے۔ اگر آپ کو وہ محکمہ بلڈنگ کا یعنی کہ کوڈ علیحدہ ہیں، اس کے علاوہ ہائی وے میں کام کرنے کے لیے کوڈ علیحدہ ہیں، سیوریج کے کام کرنے کے لیے جو آپ کے اس پہ لکھے ہوں گے جس کے لیے آپ اپلائی کریں گے، اس میں اگر وہ آپ کو وہ لائسنس مل جاتا ہے تو آپ اسی کوڈ میں جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، اور جتنی آپ کی لمٹ ہے اسی لمٹ تک جو ہے وہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو دوستو جب آپ کو لائسنس مل جائے پاکستان انجینئر کونسل سے متعلقہ کسی بھی محکمے میں، تو اس کے بعد یہ ہے دوستوں کہ یعنی کہ ٹھیکہ لینے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ جتنے بھی پاکستان میں جو ہے یہ ٹھیکے ہیں، جتنے بھی یعنی کہ یہ کنٹریکٹ ہے، یہ پاکستان میں جو ویب سائٹ ہے پیپرا PEPRA پیپرا ویب سائٹ سے جو ہے آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے پورے پنجاب کے پورے پاکستان کے آپ پیپرا پہ جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں کہ جو ہے کس جگہ کے ٹھیکے آئے ہوئے ہیں، کس جگہ کا کوئی ایگریمنٹ آیا ہوا ہے، کسی روڈ کا، کسی بلڈنگ کا، تو جو آپ کے متعلقہ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو۔ اگر آپ کے پاس سیوریج کا ہے تو سیوریج کا وہ کام ہے تو آپ اگر اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پیپرا پہ آپ کو جو اسکام کی تفصیل بھی مل جائے گی، اور اس کے جو ہے وہ یعنی کہ پیپرا کی ویب سائٹ پہ آپ نے جا کے تو وہ سرچ کرنا ہے تو آپ کو جو ہے متعلقہ ڈسٹرکٹ کی جس ضلع میں بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو بھی اس میں کام ہوں گے وہ سارے آپ کو تفصیل مل جائے گی، ان کی اماؤنٹ مل جائے گی، اور وہ کس ڈیٹ کو ہونے ہیں وہ ساری تفصیل آپ کو وہ پیپرا سے مل جائے گی۔ تو جب آپ کو پیپرا سے یہ ساری تفصیل مل جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے متعلقہ ڈیٹ کو، جب اپلیکیشن کی ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کو آپ نے متعلقہ دفتر میں جا کے وہاں پہ ایڈ کلرک کو جو ہے وہ اپلیکیشن دینی ہے، ساتھ اپنا پاکستان انجینئر کونسل کے لائسنس کی کاپی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ لازمی لگانی ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کے تو پھر اس نے آپ کو جو ہے وہ ٹینڈر جو ہے وہ جاری کرنے ہیں، وہ آپ کو ٹینڈر ڈاکومنٹس جاری کر دیں گے، ساتھ اس کے ایسٹیمیٹ بھی آپ کو وہ جاری کر دیں گے۔ تو وہ آپ نے پھر جو ہے اگلے نیکسٹ دن یا ایک دن چھوڑ کے پھر دوبارہ آپ نے
یعنی کہ ٹینڈر ایشو کرنے کی ڈیٹ علیحدہ ہوتی ہے اور ٹینڈر کال کرنے کی ڈیٹ علیحدہ ہوتی ہے. تو پھر آپ نے اپنا وہ ساری کی وہ اسٹڈی کر لینی ہے، سارے ٹینڈر کی جو بھی ریٹ آپ مناسب سمجھتے ہیں اس پہ آپ نے اپنے ریٹ فل کر کے، تو زیادہ تر جو ہے پرسنٹیج جو ہے سسٹم، یعنی کہ ہمارے تمام محکموں کے تین ماہ کے کوارٹر ہوتے ہیں، یعنی 3 ماہ میں ریٹ اور ہیں، اگلے 3 ماہ میں پھر جو مارکیٹ ریٹس ہوتے ہیں، جو لیبر ریٹس ہوتے ہیں، ان کو بنا کر تو گورنمنٹ کے محکمے ہیں جو کہ ریٹ جو ہے وہ بناتے ہیں، تو ہر 3 ماہ کے ریٹ ہوتے ہیں. تو اس حساب سے یعنی کہ آپ یہ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ اتنا کام جو ہے یہ اتنے ریٹ اباب یا اتنے پر بلو جو ہے وہ ہم جو ہے یعنی کہ وہ کام یہ کر سکتے ہیں یا کرنے کو تیار ہیں، یا اگر آپ ایٹم ریٹ بھرنا چاہیں تو وہ ایٹم ریٹ بھی آپ بھر سکتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ پرسنٹیج سسٹم جو ہے وہ اسی طرح ہی بھرا جاتا ہے کہ ہم جو متعلقہ کوارٹر ریٹ ہے اس سے ہم 2% اباب جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں، یا 2% یا 4% یا 5% بلو جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو وہ پھر آپ نے ایک ٹینڈر باکس ہوگا، اس میں اپنے ٹینڈر جو ہے وہ ڈاکیومنٹ اس پہ اپنے ریٹ لکھ کے سائن کر کے وہ اس میں ڈال دینے ہیں. پھر ٹینڈر کمیٹی ہوگی جو کہ آپ کی موجودگی میں تمام خریداروں کی موجودگی میں جو ہے وہ ٹینڈر اوپن کرے گی، اور جب ٹینڈر اوپن کریں گے تو وہ ہر ٹینڈر کے علیحدہ سیریل نمبر کے حساب سے جو ہے وہ پکاریں گے، سب کے ریٹ پڑیں گے، جس کا بھی ٹینڈر نکل آئے گا یعنی کہ وہ وہاں پہ موو، جس کا ریٹ سب سے کم ہوگا اس کو وہ ٹینڈر جو ہے وہ ٹھیکہ جو ہے وہ اس کو الاٹ ہو جائے گا. وہ ٹینڈر الاٹ ہونے کے بعد پھر یعنی کہ 7 دن کے اندر جو ہے آپ نے اپنا جو ہے وہ اس جتنا بھی آپ کا ایگریمنٹ ہے، جتنی بھی اماؤنٹ ہے اس حساب سے آپ نے اسٹامپ جو ہے وہ دفتر میں دینا ہوتا ہے جس پہ آپ کا ایگریمنٹ تیار کیا جاتا ہے. اس ایگریمنٹ تیار ہونے کے بعد پھر آپ کو محکمہ جو ہے ورک آرڈر جو ہے وہ جاری کرے گا. ورک آرڈر جاری کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے متعلقہ سائٹ پہ وزٹ کر کے اوور سیئر کے ساتھ اور ایس ڈی او صاحب کے ساتھ آپ نے متعلقہ سائٹ کا وزٹ کرنا ہے، وہاں پہ کام دیکھ کے تو آپ نے کام شروع کر لینا ہے. تو یہ طریقہ ہے دوستوں جو ہے کسی بھی محکمے میں جو ہے وہ اپنا کنٹریکٹ لینے کا، کسی بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا. تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو ہم بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. بہت مہربانی، اللہ حافظ.